یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اور وہ جوان آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ یقیناً یہ اس جوان کی جرأت کتنی بڑی تھی، بلکہ اگر حدیث کو آپ گہرائی کی نظر سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حالات کے آگے کتنا مغلوب تھا، وہ اپنے جذبات کے آگے، اپنی خواہشات کے آگے کتنا مغلوب تھا، کس قدر اس پر اس کی شہوت غالب تھی، کس قدر اس کی خواہشات غالب تھی، کس قدر اس کے اندر گناہ کا جذبہ کا غلبہ تھا کہ آج ایک انسان، ایک جوان کسی مسجد کے امام سے یہ بات نہیں کر سکتا، لیکن اس جوان کے اندر گناہ کی خواہشات کتنی انگڑائی لے رہی تھی کہ اس نے ہمت کر کے یہ بات مسجد کے صرف امام سے نہیں بلکہ امام الانبیاء سے کیا، سید الانبیاء سے کیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ حالانکہ کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں ہے جس مذہب میں زنا کرنے کی اجازت ہو، ہر مذہب میں زنا کو برا جانا گیا ہے، اور زنا وہ گندگی ہے، پاپ وہ گندگی ہے، بدی وہ گندگی ہے کہ اللہ اکبر انسان کے جسم پہ نجاست لگ جائے تو چند چلو پانی سے اس کو دھلا جا سکتا ہے، لیکن زنا وہ بدترین گناہ ہے جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے اور اس کے دل پر زنا کے گناہ کے دھبے لگتے ہیں، اگر وہ 7 سمندروں کے پانی سے غسل کر لے تو اس کے دل پر جو گناہ کا دھبا لگا ہے 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے دل پہ لگے ہوئے گناہ کے دھبے کو دھل نہیں سکتا۔ اور اللہ اکبر بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو فوراً معاف کر دیے جاتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو توبہ کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن زنا وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو اس کی نسلوں تک ملتی رہتی ہے اور اس کی نسلیں پریشان رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا میں نے کیا گناہ کر دیا، میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، ہر سال عمرہ بھی کرتا ہوں، میں تو حج بھی کر چکا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، لیکن پریشان رہتا ہوں۔ ممکن ہے اس کے خاندان میں اوپر اس کے باپ داداؤں نے کسی کی عصمت کو تار تار کیا تھا جس کی نحوست آج تک ان کی اولاد کو پہنچ رہی ہے، اور اللہ اکبر ان کو بے چین اور بے قرار کر رہی ہے۔ کسی نے کہا تھا لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی، یہی معاملہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جوانی کے جذبات میں بہ کر گناہ کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کا بھلا چاہنے والوں، اپنی نسلوں کا بھلا چاہنے والوں، اپنے خاندان کا بھلا چاہنے والوں، مجھے بتاؤ 2 منٹ کی لذت کے لیے، لمحے بھر کی لذت کے لیے تم اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہو، تم اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہو، اپنی نسلوں کی آخرت بھی تباہ کر رہے ہو، اپنے نسلوں کی دنیا کی خوشیوں کو بھی چھین رہے ہو۔ اس لیے یاد رکھنا، اسلام نے گناہ کو اور زنا کے خاتمے کے لیے نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، نکاح کو عام کرو، نکاح کی کثرت کرو تاکہ زنا کا خاتمہ ہو جائے۔ مگر افسوس حالات کی ستم ظریفی، لوگوں کے ظلم، لوگوں نے نکاح میں ایسی رسومات کو قائم کر دیا، اب نکاح کرنا مشکل ہو گیا اور لوگوں کے لیے زنا کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم ضرور ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں نے بہت طویل گفتگو نہیں کرنا، جلدی سے اشارے دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ نکاح کی تقریب جلد سے جلد جو ہے تکمیل کو پہنچے اور آگے کا پروگرام آپ سماعت کر سکیں۔ وہ جوان اللہ کے رسول کے پاس کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ محفل میں جو صحابہ تھے وہ غصے میں آ گئے، کسی نے تلوار نکال لی، اس ظالم کی گردن اڑا دیں گے، اس نے ہمارے نبی سے ایسا سوال کیوں کیا؟ مگر قربان رحمت للعالمین کی، رحمت للعالمینی پر، حضور کے اخلاق پر، حضور کے کردار پر، حضور کی امت سے محبتوں پر، حضور کی امت سے شفقتوں پر، ہائے ہائے
آنے والا زنا کی اجازت مانگتا ہے، لوگوں کی تلواریں نکل جاتی ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ پیغام دیا، گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت مت کرو، مرض سے نفرت کر سکتے ہو لیکن مریض سے نفرت مت کرو۔ اللہ کے حبیب، غیب دا نبی، ہم سب کے آقا و مولا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار نکالنے والے صحابہ سے فرمایا، یہ بات مجھ سے کرتا ہے، جذبات میں تم کیوں آتے ہو؟ اس کے بعد میرے نبی نے اس جوان سے کہا، اے جوان، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے بہت جذباتی کیفیت میں کہا، چونکہ ماں کی بات ہو رہی تھی، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ زنا کرے۔ پھر میرے کریم آقا نے فرمایا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر میرے سرکار نے فرمایا، تیری بیٹی اور تیری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے، کیا تو اس کو پسند کرے گا؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اللہ اس کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا کر دے، ایک لمحے کے اندر اس شخص کے دل کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور زنا سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے، اشارۃ النص کے طور پر حدیث کہہ رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا، اگر کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ اگر تو کسی کے ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا کیا جا سکتا ہے، اگر تو کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری بہن کے ساتھ بھی زنا کیا جا سکتا ہے، اگر تو کسی کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری بیوی اور بیٹی کے ساتھ بھی زنا کیا جا سکتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کو تحفظ دینا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ بدکاری کر کے وہ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کو خود نیلام کرتے ہیں، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ تو یہ نکاح کے پہلے کی زندگی ہے، انسان نکاح سے پہلے کی زندگی کو بدی سے پاک رکھے، پاک دامن رہے، نیکیوں پر قائم رہے، نیکیوں پہ استقامت رکھے، اور پھر جب نکاح کرے